انہیں بھی لگتا ہے کہ ان سے جو کام لیا جانا تھا وہ لے لیا گیا ہے، اس لیے اب ان کی چھٹی ہونے والی ہے۔ IMF خبردار کر رہا ہے کہ مہنگائی بھی ہوگی اور عوام مظاہرے کے لیے بھی نکلے گی۔ انہیں بھی پتہ ہے کہ عوام کو مظاہرے کے لیے کون نکال سکتا ہے، صرف ایک شخص، باقی سارے تو کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں خودداری کی باتیں اور کہاں بھکاری اور فقیری کے تانے۔ ان کی تقریر سن کر مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ شخص کیوں پاکستانی عوام کو بھکاری اور فقیر ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آپ جیو نیوز کی صرف آج کے دن چلنے والی یہ 3 خبریں پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج تاریخ ہے 2 ستمبر اور دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ تقریباً 26 دن کی غیر قانونی بندش کے بعد بالآخر ARY نیوز کیبل نشریات کے اوپر بحال ہو چکا ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے اب سے کچھ دیر پہلے ختم ہونے والا جو عمران خان کا پاور شو ہے وہ ARY نیوز کے اوپر یا ان کی جو یوٹیوب کی اسٹریم ہے اس کے اوپر دیکھا ہوگا۔ میں ذاتی طور پر شکر گزار ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب کا، کیونکہ ہماری پٹیشن کے اوپر انہوں نے یہ حکم دیا۔ ہم 4 لوگ تھے پٹیشنر اس کیس میں ARY کے امپلائیز کے طور پر، ایک میں تھا، پھر ہمارے 3 اور کولیگز تھے۔ میں خود بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوا عطر من اللہ صاحب کی عدالت میں، اور جس طرح سے انہوں نے اس کارروائی کو آگے بڑھایا بہت ہی شاندار اور بہت ہی زبردست۔ ان کی جو اپروچ تھی اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے وہ بڑی زبردست تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ نے بھی تو لگ بھگ ایسا ہی حکم دیا تھا، پھر کیوں ان کے حکم کی تعمیل نہیں ہو سکی، اور یہاں پر خالی ایک حکم پر اور 1 گھنٹے کی ڈیڈ لائن کے اوپر بھاگم بھاگ یہ سارا کچھ ہوا اور الحمدللہ ARY بحال ہو گیا۔ خیر، میرے سوالات کو چھوڑیے، جو آپ کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہیں مجھے ان کا بھی بہت اچھے سے اندازہ ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر میں آپ لوگوں سے کنیکٹ رہتا ہوں، تو آپ بھی اپنی جو شکوے شکایتیں ہیں، جو بھی آپ کہہ لیجیے، آپ لوگوں کے کنسرن ہیں، وہ آپ پہنچاتے رہتے ہیں، اور میں بہت اچھے سے ان کو دیکھ بھی رہا ہوں، اور مجھے اندازہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ لوگ مایوس ہیں یا ہرٹ ہیں۔ لیکن میں صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ ابھی چینل کے اوپر مشکل وقت رہا ہے، اور یہ مشکل وقت میں جانتا ہوں کہ یہ جو پہلے ماضی میں جو اٹیمپٹس ہوئی ہیں یہ اس طرح کی اٹیمپٹ نہیں تھی، یہ بہت ہی لیتھل قسم کی اٹیمپٹ تھی، اور شاید 4000 جو ملازمین تھے ان کا مستقبل ہمیشہ کے لیے خطرے میں پڑ جاتا۔ اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس مشکل وقت میں آپ لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے، جو کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن اگر کچھ لوگوں کے تحفظات ہیں جو کہ کنسرن ہے یا جو بھی ہے، انشاءاللہ ہم اسے ضرور دور کریں گے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تو بلکہ عمران خان نے بھی جلسے میں مبارکباد دی ہے کہ ARY نیوز بحال ہو گیا۔ خیر، تھوڑی سی بات عمران خان صاحب کے جلسے کے حوالے سے بھی کرنی ہے۔ آج طویل انتظار کے بعد انہوں نے گجرات کا رخ کر ہی لیا، اور جلسہ بھی ایسا کہ سپر ڈوپر ہٹ، زبردست پاور شو، اور اسی بہانے چودھری پرویز لائی نے بھی حساب کتاب لگا لیا ہوگا کہ خان صاحب کی مقبولیت کیا ہے، اندازہ تو ہوگا، انہیں پتہ تو ہوگا، لیکن آج انہوں نے صحیح سے کیلکولیٹ کیا ہوگا ان کے اپنے ہوم گراؤنڈ میں، اور مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے اپنی پوری سیاسی تاریخ میں اس سے زیادہ بڑے جلسوں میں ایڈریس کیا ہوگا جو وہ 2 بار کر چکے ہیں۔ یہ دوسری بار انہوں نے اتنے بڑے عوامی سمندر کے سامنے جلسے میں ایڈریس کیا یا خطاب کرنے کا موقع ملا۔ ایک ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں چند دنوں پہلے جو ہوا تھا، اس میں بھی اتنے بڑے جلسے سے انہوں نے جب خطاب کیا تو ان کے جو چہرے کے تاثرات ہیں وہ کافی وائرل ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر، تو وہ پوری داستان سنا رہے تھے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ خیر، کل کے سرگودا جلسے اور آج کے جو گجرات جلسے میں عمران خان کا موڈ تھا اور تھوڑا ٹون تھا، دونوں بدلی ہوئی نظر آئی۔ جارحانہ رد عمل، غصہ، دلیری، اینگر، کچھ بھی آپ کہہ لیجئے۔ اب ان کی تنقید کا ہدف صرف حکومت ہے۔ حکومت کے خلاف بھرپور قسم کی چارج شیٹ ہے ان کے پاس، اور ان کا موقف ایک طرح سے بالکل درست ہے کہ اگر معاشی طور پر اتنا بگاڑ پیدا کرنا تھا جو کہ کر دیا گیا ہے، تو انہیں ہٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہاں وہ خود مختاری کی باتیں اور کہاں بھکاری اور فقیری کے تانے۔ مجھے تو کبھی کبھی سچ میں یہ سمجھ نہیں آتی، شہباز شریف صاحب کی میں تقریر سنوں نا تو سن کر یقین نہیں آتا کہ یہ شخص قوم کو بھکاری اور فقیر ثابت کرنے پر کیوں تلا ہوا ہے۔ آخر کیوں
کیوں قوم کی خودداری یا عزت نفس کو اوپر لے جانے کے حوالے سے بات نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، آپ لفظ کو کسی اور طرح سے بھی فریز کر سکتے ہیں، مشکل حالات کو کسی اور طرح سے بھی بتایا جا سکتا ہے. پہلے سے مایوسی میں جو گئی ہوئی قوم ہے، ان حالات میں آپ اس کو بار بار بتا رہے ہیں کہ بیگرز، اور پھر آپ لفظ یوز کر رہے ہیں فقیر، فقیری، اس طرح کے لفظ. تو یہ سارا کچھ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیوں ہے. اور عمران خان صاحب کے دور میں یہ کہتے تھے، بلکہ آج انہوں نے اپنے گجرات جلسے میں پلے کر کے ان کے ساؤنڈ بائٹ چلائے ہیں، جب یہ کہا کرتے تھے کہ IMF کے سامنے سب کچھ گروی رکھ دیا ہے عمران خان نے. آج کہہ رہے ہیں کہ چھینک بھی مارنا ہے تو IMF سے پوچھنا پڑے گا. آج خود تسلیم کر رہے ہیں. پہلے کہتے تھے اسٹیٹ بینک دے دیا، گروی رکھ دیا، یہ کر دیا، پاکستان بیچ دیا، قدموں میں لیٹ گئے. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چھینک بھی مارنی پڑے گی تو IMF سے پوچھنا پڑے گا. اب اس سے زیادہ قدموں میں لیٹنا اور کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، کوئی بتا سکتا ہے تو بتائے. آپ کو آج ہی کے دن جیو نیوز پر چلنے والی 3 الگ الگ خبروں کا حوالہ دیتا ہوں. الگ الگ خبریں ہیں، جیو نیوز پر چلی ہیں، ان کے حامی ٹی وی چینل کے اوپر، اور فیصلہ آپ لوگ خود کر لیجئے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. پہلی خبر IMF کے حوالے سے ہے، جس نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں آئندہ برس بھی مہنگائی رہے گی. وہ مہنگائی جو ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، اور اخبارات سرخیاں لگا لگا کر بتا رہے ہیں کہ پاکستان ایک بار پھر 1973 میں واپس چلا گیا. اس لیول کی، اس شرح کی مہنگائی ہے پاکستان میں جو 1973 میں تھی. وہ مہنگائی فی الحال رکنے والی نہیں ہے، یہ IMF کہہ رہا ہے اپنے جائزہ رپورٹ میں. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان میں مہنگائی مخالف مظاہرے ہو سکتے ہیں، کیونکہ موجودہ حکومت کے پاس ایوان میں بھاری اکثریت نہیں ہے. یہ جو کچھ عمران خان صاحب کر رہے ہیں، جلسے، جلوس، اور یہ حکومت مخالف ان کی کیمپین، اور مہنگائی کے خلاف جو کچھ بھی ان کا نیریٹو ہے، یہ صرف پاکستان میں ہی تو نہیں ہے، یہ باہر بھی دیکھا جا رہا ہے. عالمی ایجنسیز بھی اس کو دیکھ رہی ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس ایوان میں اکثریت نہیں ہے. پلس انہیں عمران خان صاحب کی عوامی طاقت کا بھی پتہ ہے کہ وہ آرام سے بیٹھیں گے نہیں. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ برس بھی مہنگائی رہے گی، اور پاکستان میں احتجاجی مظاہرے بھی ہوں گے. ان کو پتہ ہے کہ احتجاجی مظاہرے کون لیڈ کر سکتا ہے. ایک ہی لیڈر ہے، باقی سارے تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بڑی کسی نے دلچسپ بات بتائی کہ انہوں نے APC بلائی سیلاب کے معاملے پر، یا بلانے کا سوچ رہے ہوں گے، جو بھی ہے. عمران خان کو صرف دعوت نہیں دی. تو پھر کسی نے کہا APC بلانے کی کیا ضرورت ہے، تو کابینہ کا اجلاس بلا لیں، اس میں ساری پارٹیاں تو اسی میں بیٹھی ہیں، پھر APC کی کیا ضرورت ہے. APC تو اس لیے بلائی جاتی ہے نا کہ کوئی اپوزیشن کی ایسی ناراض پارٹیاں ہیں جن کے ساتھ آپ کے عام طور پر ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں ہے، تو ان کو آن بورڈ کر لیں. تو اس وقت تو صرف اپوزیشن ایک ہی ہے، عمران خان. تو اگر اس کو نہیں بلانا تو پھر APC کیا. اور یہی بات عالمی ایجنسیز کو بھی پتہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ برس مہنگائی ہوگی اور عوامی احتجاج بھی ہوگا، اور پتہ ہے کہ کون کر سکتا ہے اور کس طرح سے کر سکتا ہے. اس لیے انہوں نے خبردار کیا. آگے بڑھتے ہیں، دوسری خبر کی بات کرتے ہیں. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے حوالے سے، جنہیں خود بھی لگتا ہے کہ ان سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا گیا، اب ان کی چھٹی ہونے والی ہے. تاریخی مہنگائی کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا، بلکہ ان کی ویڈیو ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی اس وقت ملک کی تاریخی سطح پر پہنچی ہے، جس پر شرمندہ ہوں. شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس 13 مہینے کا وقت ہے، لیکن میرے پاس شاید اتنے دن یا اتنا وقت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ ان سے جو کام لینا تھا، جو کچھ کروانا تھا کروا لیا، اب ان کے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے، اور گراؤنڈ کسی اور کے لیے بلڈ کیا جا رہا ہے کہ ان کو نکال کے کسی اور کو لایا جائے. اور اسی کے ساتھ جیو نیوز نے عوام کو بتایا ہے کہ ملک میں مہنگائی کی شرح اس وقت 45% سے کراس کر چکی ہے. وہ مہنگائی کی شرح جو عمران خان کے دور میں صرف 20% کے آس پاس تھی، لیکن اس وقت تو عمران خان نااہل تھا، بالکل کسی کام کا نہیں تھا، کچھ ہو نہیں رہا تھا، ہر چیز میں وہ مس مینجمنٹ تھی، اور گڈ گورننس کے لوگ رولے ڈال رہے تھے کہ گڈ گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اب ٹھیک ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہون آرام ہے نا. تو اب یہ جو خبریں لگا رہے ہیں، ہیڈ لائنز لگا رہے ہیں کہ موجودہ دور میں 45% سے شرح کراس کر گئی. ذرا سی ہمت کریں اور عمران خان کے دور کا موازنہ بھی کر کے بتائیں کہ یہ سابق دور حکومت میں کتنی تھی. یہ نہیں بتا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت اتنی ہے. تو اب بھگتیں اس مہنگائی کو، اور یہ مہنگائی میرا خیال ہے آپ کی سیاست کو ڈبو دے گی اگر آپ نے عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ریلیف کے کام نہ کیے. آخر میں تھوڑی سی بات عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے. گزشتہ روز ایک خبر جاری کی گئی مختلف میڈیا چینلز کو، جس میں بتایا گیا کہ عمران خان کی سیکیورٹی پر اسلام آباد پولیس کا ماہانہ 2 کروڑ روپیہ خرچ ہو رہا ہے. جس کے بعد آج پاکستان تحریک انصاف نے وفاقی وزیر داخلہ سے عمران خان کو فراہم کی گئی سیکیورٹی اور اس پر آنے والے اخراجات کی تفصیلات مانگی ہے. جو PTI کے مرکزی نائب صدر ہیں فواد چودھری، ان کی جانب سے
ایک بیان جاری کیا گیا جس میں مبینہ طور پر سیکیورٹی پر مامور 266 اہلکاروں کی تفصیلات دینے کا کہا گیا ہے. 266 اہلکار اسلام آباد پولیس کے, مجھے نہیں لگتا کتنے ہیں, لیکن مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر 2 کروڑ روپیہ لگ رہا ہے ان 266 اہلکاروں پر تو اس کی تفصیل تو دیں. انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ عمران خان بلا شبہ اس ملک کے سب سے مقبول ترین سیاسی رہنما ہیں جنہیں موجودہ حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سب سے زیادہ سلامتی کے حوالے سے غیر معمولی خطرات کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور ہر شہری کی طرح عمران خان کی حفاظت بھی اسی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے. لیکن ریاستی وسائل پر اور جو اسٹیٹ پروٹوکول ہے یا اسٹیٹ سیکیورٹی ہے یا اس کے جاہو جلال کے سلسلے دراز کرنا عمران خان صاحب کا نہیں بلکہ شریفوں اور زرداریوں کی روایت رہی ہے. یہ فواد چودھری صاحب کے ورڈ ہیں جو میں کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے مزید کہا کہ شریفوں نے جاتی عمرہ کے محل کی حفاظت کے لیے, جو بڑا مشہور و معروف ہے, پنجاب کے عوام کے تقریباً 364 ملین روپے اڑائے ہیں سیکیورٹی کے نام پر, اور کم و بیش 3000 اہلکار اسی جاتی عمرہ کے محل کی حفاظت کے لیے لگائے گئے, اور پتہ نہیں کتنے ٹائم تک لگے رہے. 6 کیمپ آفیسز قائم کر کے سالانہ قومی خزانے سے اربوں روپے نکالے گئے. لیکن عمران خان نے وزارت عظمیٰ کے دوران ایسا کچھ نہیں کیا اور ان تمام رواج کا انہوں نے خاتمہ کیا, اور آپ سب گواہ ہیں, آپ کو یہ ساری چیزیں ہم رپورٹ کرتے رہے ہیں. جس شخص نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے گھر کی سیکیورٹی جو فینس تھی اس کا خرچہ خود ادا کیا, وہ حکومت سے ہٹنے کے بعد کروڑوں روپیہ سیکیورٹی کے اوپر کیسے خرچ کروا سکتا ہے, جبکہ حکومت اس طرح سے پابند بھی نہیں ہے انہیں سیکیورٹی فراہم کرنے کی ان کی مرضی کے مطابق. آپ کو پتہ ہے ایک لیٹر جاری کرایا گیا ہے جس میں جو مختلف صوبوں سے آنے والی سیکیورٹی تھی جو عمران خان صاحب کو فراہم کی گئی تھی, جی بی سے یا پنجاب سے ہونے والی تھی یا کے پی سے کی گئی تھی, وہ اسلام آباد میں ایک خط سرکولیٹ کرایا گیا سرکاری سطح پر جس میں یہ کہا گیا کہ یہ سیکیورٹی جو دوسرے صوبوں سے آئی ہے وہ فوری طور پر بنی گالہ سے ودرا کی جائے. یہ خط میں لکھا گیا, ان صوبوں کو کہا گیا کہ آپ اپنی سیکیورٹی جو آپ نے بنی گالہ میں دی ہے اسے ودرا کرایا جائے. تو یہ بھی کلیم کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ کہ نہ تو ہمیں اس لیول کی سیکیورٹی دی جا رہی ہے جس کا کہا جا رہا ہے, بلکہ جو ہمارے پاس تھی اسے بھی بنی گالہ نہیں آنے دیا جا رہا اور فورس کیا جا رہا ہے کہ یہ سیکیورٹی یہاں سے ودرا کرائی جائے. فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کے سیکیورٹی اخراجات کے حوالے سے جو ایک پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے وہ تشویشناک ہے, اس لیے اس کی تفصیلات جاری کرے. بظاہر حکومت عمران خان کو جان کے خطرات پر مبنی جو ایک تھریٹ لیٹرز ہیں اس کو بھیجنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر رہی. دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی تھریٹ لیٹر پہنچ جاتا ہے کہ یہ خطرہ ہے, لیکن عملی طور پر کوئی کام نہیں کر رہی. یہ بھی فواد چودھری صاحب نے الزام لگایا. لہٰذا حکومت سے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے سیکیورٹی اخراجات کی باضابطہ تفصیلات انہیں مہیا کی جائیں. یہ تھی آج تک کی تازہ ترین اپڈیٹ. آج تک کے لیے اتنے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.